بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور خاص طور پر جگمگاتی ہوئی دو صورتیں کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ ابر کی دو ٹکڑیاں ہیں، یا دو سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا پرندوں کی صف باندھے ہوئے دو ٹکڑیاں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جھگڑیں، یعنی ان کی وکالت کریں گی۔ اور سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ اس کے ہمیشہ پڑھنے، اس کے مفہوم و معنی میں غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل کرنا برکت یعنی نفع اعظم ہے، اور اس کو ترک کرنا قیامت کے دن حسرت یعنی ندامت کا باعث ہوگا۔ اور یاد رکھو، سورہ بقرہ کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور سست ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا قریبی اور براہ راست تعلق ہو جتنا قرآن مجید کا ہے۔ ہر چیز اور ہر ہستی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خالق و مخلوق اور عابد و محمود کا ہے، مگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی مخلوق نہیں، بلکہ خود اسی کی ایک صفت اور اس کا کلام ہے، جو اس نے اپنے کرم سے اپنے پیارے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے، اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن اپنے اصحاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرے گا۔ اصحاب قرآن وہ سب لوگ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شغف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں، جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلا کثرت سے اس کی تلاوت کریں، اس میں تدبر و تفکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا اہتمام رکھیں، یا اس کی تعلیم و ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کی جد و جہد کریں۔ اور ان سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرآن ان کے حق میں شفیع ہوگا۔ ہاں، اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت شرط ہے۔ اس حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت کی عمومی ترغیب کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت اور قرات کی خصوصیات کے ساتھ بھی ترغیب دی ہے، اور ان دونوں صورتوں کو جگمگاتی ہوئی صورتیں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں صورتیں نور و ہدایت اور ثواب کی زیادتی کی وجہ سے روشن ہوں گی۔ گویا اللہ رب العزت کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں اور بقیہ صورتوں میں چاند اور ستاروں کی نسبت ہے کہ یہ صورتیں تو چاند کی طرح ہیں، بنسبت تمام صورتوں کے وہ تمام ستاروں کی طرح ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت میں اور حشر میں جب ہر شخص سایہ کا بہت ہی محتاج اور ضرورت مند ہوگا، یہ دونوں صورتیں بادل اور سایہ دار چیز کی طرح یا پرندوں کے یہ دونوں صورتیں اپنے مضمین کے لحاظ سے بہت جامع صورتیں ہیں۔ پھر سورہ بقرہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی صورت ہے، اس لیے اس کا یاد کرنا بغیر سچی لگن اور دل شوق کے مشکل ہے۔ اور آخر میں سورہ بقرہ کے متعلق مزید فرمایا گیا کہ اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں بڑی برکت ہے، اور اس سے محرومی میں بڑا خسارہ ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کے بعد راویوں نے کہا کہ اس سے مراد ساخرین ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا مامور رکھنے والے پر کبھی کسی جادو گر کا جادو نہیں چلے گا۔ سورہ بقرہ کی اس حیثیت اور تاثیر کا اشارہ
اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔